اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں چیپٹر 11 ورس 3 میں کہا کہ سیک دا فارگیونیس آف یور لارڈ اینڈ ٹرن ٹو ہم ود سنسیئر ریپینٹنس. اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے توبہ کرو. اب سنسیئر ریپینٹنس ہے کیا, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ نمبر 1, امیجیٹ سیسیشن آف دا سن, کہ فوری اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں, ویٹ نہ کرنا. یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں, ٹرائی کریں, اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں. جب آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے گناہ ہے, توبہ کی, اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت. نمبر 1. نمبر 2, ریگریٹ فار وٹ از پاسٹ, ندامت شو کرنا, ریگریٹ شو کرنا, لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. اوور ندامت جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتی ہے, پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا, ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے, نادم ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا ہے کہ اس کی ول پاور کم ہوتی ہے, اور گناہ کا بہت تعلق ول پاور کے ساتھ. نادم ہونا اچھی بات ہے, لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ول پاور ٹوٹے گی. ول پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا, شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا. بلکہ ڈیفنس میکنزم بناتا ہے ہمارا برین. ایک بہت بڑا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. یہ جو سینٹینس ہے نا, میں تو بچ ہی نہیں سکتا, یہ شیطانی سینٹینس ہے میرے نزدیک. اس کا مطلب ہے کہ ول پاور ماری گئی ہے اگلے کی, اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ آئی کین ناٹ لیو دس سن, میں تو بچ ہی نہیں سکتا. ان شارٹ وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے اس نے پہلے سے سینٹینس گاڑ لیا کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا. تاکہ ظاہر ہے وہ کوگنیٹو ڈسوننس جو پیدا ہوتی ہے نا, ذہنی تذبذب, جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا, سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے چھوڑنا چاہیے, ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ کس لیے؟ ڈیفنس میکنزم ہے, ٹو کام یور سیلف ڈاؤن. تیسری جو کنڈیشن ہے, ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن. پکی ڈٹرمینیشن آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. لوگ پہلی 2 کر لیتے ہیں, توبہ بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ریگریٹ بھی کرتے ہیں, ندامت بھی کرتے ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں, کیونکہ میں اس سے تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا, میں تو پھسلوں ہی پھسلوں. ٹھیک ہے نا, پہلے ہی ڈیفنس میکنزم بنا لیا, تو یہ ٹرو ریپینٹنس نہیں. ڈٹرمینیشن پہ لوگ فیل ہوتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ پلان نہیں بناتے ہیں, ول پاور نہیں ہے, ڈٹرمنڈ نہیں ہے ٹو لیو دا سن. میں نے کئی نوجوانوں کو ان کے کمروں میں یہ آیت لگاتے دیکھا یونیورسٹی ٹائم پہ, اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں کہ اللہ از واچنگ یو, سم تھنگ لائک دس, یا کوئی آیت لگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس سے ان کو فوراً سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہ نہیں گناہ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور یہ چیز انہیں موٹیویٹ کرتی. اس کا مطلب ان کی ریپینٹنس ٹرو ہے, سنسیئر ہے, کیونکہ دے آر ڈٹرمنڈ ٹو لیو دا سن. وہ ڈٹرمنڈ ہے گناہ چھوڑنے کی. اوکے, اور چوتھی کنڈیشن ہے ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس. اگر حقوق و لباس سے ریلیٹڈ ہے گناہ, تو پھر اس بندے کے جس کے آپ رائٹس کو ضمن کر رہے ہیں وہ رائٹس دوبارہ سے دیں اسے, یا اس سے معافی مانگیں. اور اگر یو کین ناٹ فائنڈ دیٹ پرسن, آلدو یہ سچویشن امپاسبل ہے آج کے دور میں, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. مثال کے طور پہ بچپن میں کسی سے زیادتی کی, آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل بھی نہیں رہا وہ بندہ, تو پھر اس کے بارے میں کہ صدقہ کریں, اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ مل جاتے ہیں. ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو گناہ ہے اٹ شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ. یہ سنسیئر ریپینٹنس, اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا جاتا ہے نا, یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کچھ لوگ گناہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میری صحت ڈیمیج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, الکوہل ایڈکٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں گناہ اس لیے چھوڑ دیا, یا سگریٹ اس لیے چھوڑ دیا. آلدو یہ ون آف دا ریزنز ہے, میں اس ریزن کا انکار نہیں کر رہا. جب ہم نے کسی کو گناہ چھڑوانا ہے تو ہم نے اس کی اس طرح توجہ دلانی ہے کہ تیری صحت برباد ہو رہی ہے, راتیں جاگتے ہو, ٹھیک ہے نا, نیند نہیں آتی, اور ظاہر ہے کہ صحت برباد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب گناہ اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا, میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں, اس لیے میں یہ گناہ چھوڑ. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈٹرمینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی, کیونکہ جو ایکٹ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے, اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈٹرمینیشن بھی آئے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness, اور اللہ تعالیٰ will replace it with something better. اتنی موٹیویشنل حدیث ہے, اسپیشلی قیامت کے روز 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور اکثر حبس ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, بندے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے حبس کے موسم میں. سوچیں کہ وہ کیا میدان حشر کا جو سین ہے. 7 type of people will be under the shade of throne of Allah.
ان میں سے ایک وہ ہے who leave something for the sake of Allah. ایک ٹائپ وہ بھی جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کرتا ہے.